السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو منصوب نبوت رسالت پر سرفرست فرمانے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو گیا۔ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، مگر اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی نبوت پر ایمان ہی اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا اور اس امت کا عقیدہ ہے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یا آپ کے بعد سلسلہ نبوت کی جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہے، یا آپ کے بعد کسی اور شخص کو نبی یا رسول ماننا ہو، وہ کافر ہے اور وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم کتاب، سنت اور اجتماعی تینوں سے ثابت ہے۔ ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید سے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بندوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تمام مفسرین نے اس آیت میں ختم نبوت کے معنی آخر نبی بیان کیے ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام اور نعمت الہی کی تکمیل ہو گئی اور اب یہ دین قیامت تک اسی شکل میں رہے گا۔ ہر زمانے میں، ہر دور اور ہر قوم کے لیے جامع اور مکمل ہے۔ اس میں انسانوں کو پیش آنے والے تمام مسائل حل موجود ہیں۔ اس لیے اب تکمیل دین کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا کہ سر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی خاص زمانے یا کسی خاص قوم کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت مندرجہ ذیل ہے: تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص پر قرآن اتارا تاکہ وہ اس کے لیے ذریعہ تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول اور حاوی بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی و الہامی کتابوں میں سے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور صرف قرآن ہی واحد آسمانی صحیفہ ہے جو آج تک ہر طرح کے لفظی و معنی و بدل سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہم نے ذکر قرآن اتارا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کا ثبوت: حدیث و سنت سے خاتم النبیین کے معنی ہیں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا، یعنی ختم نبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔ اس کی تعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کرتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے: میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوبصورت بنائی، مگر کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ تو لوگ عمارت کے گرد پھرتے مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی آپ عمارت کی آخری اینٹ ہیں۔ اب میں اور کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: بنی اسرائیل کی انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ مجھے دیگر انبیاء کرام 6 باتوں میں فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے پر سلسلہ نبوت ختم کروایا گیا ہے۔ ان
حادثات کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال اور کاذب ہیں۔ قرآن کے الفاظ ختم النبیین کی اس سے زیادہ قطعی ثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے۔ ختم النبوت کا ثبوت اجتماع امت سے قرآن اور سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام کے اجتماع کی ہے۔ یہ بات تمام مسلمان جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تعلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بااختلاف جنگ کی تھی۔ نبوت کو ایسی صفات نہیں ہے جو ہر کسی شخص میں پیدا ہو جائے کرے جس نے عبادت اور عمل صالح میں ترقی کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیا۔ نہ یہ کوئی ایسا انعام ہے جو کچھ خدمات کے سلسلے میں عطا کیا جاتا ہو، بلکہ یہ ایک ہے جس پر ایک خاص ضرورت کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرتا ہے، اور وہ ضرورت جب داعی ہوتی ہے تو ایک نبی اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی یا باقی نہیں رہتی تو خواہ مخواہ انبیاء پر انبیاء نہیں بھیجے جاتے۔ قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 حالات ایسی ہیں جن میں انبیاء معصوم ہوئے ہیں۔ اول یہ ہے کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ اس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہوا کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہوا یہ اس میں تعریف ہو گئی۔ سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے سے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چوتھا یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب یہ ظاہر کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہتی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور دنیا کی تنبیہ تاریخ بناتی رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ نبی تو اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس پر وحی کی جائے، اور وحی کی ضرورت یا تو کوئی نیا پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے یا پچھلے پیغام کی تکمیل کرنے کے لیے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بات بھی صاف صاف کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل کر دی گئی، لہٰذا تکمیل دین کے لیے اب کوئی نبی درکار نہیں رہا۔ دور جدید میں اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے 7 ستمبر کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کی مجموعی اسمبلی نے مطلق طور پر قادیوں نے غیر مسلم قرار دیا۔ یہ دینی مسائل پر دور جدید قانونی اجتماع ہے، اس میں پوری قوم بلا باس اور بلا شبہ شریک تھی۔ ختم نبوت کی اہمیت۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس طرح اسلامی عقیدے میں اہمیت رکھتا ہے جیسے دوسرے عقیدے ایمان کے لیے ضرورت۔ بظاہر اس کا تعلق عقیدہ رسالت سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کی تکمیل ہی ختم نبوت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم تعلق عقیدہ رسالت سے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کی تکمیل ہی ختم نبوت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں اور یقینی طور پر ہمارا ایمان قرآن کی طرف سے مذہب ہو سکتا ہے، اور یہ دوسرا دل میں پیدا
ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کے احکام میں ظاہری اور باطنی طریقے پر ایسا مستدل نہ رہ سکے گا جس کا مطلب اللہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادائے فرض نگور گزرنے لگے گا اور وہ طبیعت پر بار معلوم ہوں گے۔ اس بنا پر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کوئی اس سے آسان طریقہ سامنے آ جائے کہ اسے ہم آسانی سے اختیار کر لیں تو اس سے لازمی طور پر ایمان متاثر ہوگا، عقیدہ ختم کو نہ مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کو مکمل، دائمی اور تمام انسانوں کے لیے واجب و تعمیل تسلیم نہ کیا جائے تو عمل کا مرکز ثابت اور قائم ہی نہیں رہ سکتا اور اس سے کم لاپرواہی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ پہلو سامنے رکھ کر ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، وہاں ختم نبوت کو بھی عقیدہ کی حیثیت دینا بے حد اہم اور ضروری ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔